خندق کی جنگ جیتنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اس ڈریم کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مکہ والوں نے ان کا راستہ روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امبیسڈر سے کہا کہ ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بندہ واپس گیا اور مکہ والوں سے کہا کہ میں نے روم کے بادشاہ کیسر کو دیکھا ہے اور ایران کے بادشاہ کسرا کو بھی دیکھا ہے، میں نے یمن کے بادشاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے محمد جیسا بادشاہ کبھی بھی نہیں دیکھا۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ اس پانی کا قطرہ بھی زمین کو ٹچ نہیں ہونے دیتے۔ ایسے آدمی اور ایسے فالوور سے لڑنا امپاسبل ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ میری بات مان لو، لیکن آف کورس انہوں نے بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ تم جاؤ اور ان سے جا کے بات کرو۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرا تو کوئی بھی رشتہ دار اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جو وہاں پہ میری پروٹیکشن کر سکے، کیونکہ حضرت عمر کا تعلق تھا قبیلہ بنی عدی سے جو کہ قریش سے تھا، لیکن اتنا پاورفل خاندان نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ عثمان کو بھیجیں، کیونکہ عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ قریش کی سب سے اسٹرانگ اور سب سے مالدار فیملی تھی، اور آگے جا کر اس فیملی نے 100 سال تک مسلمانوں پہ حکومت کی، اور آج تک مسلمانوں کی ایک سینٹرلائز سب سے بڑی امپائر جو تھی وہ بھی یہی امیہ امپائر تھی، اور آج تک مسلمانوں کا سب سے طاقتور بادشاہ، وہ بادشاہ جس نے سب سے زیادہ لینڈ پر حکومت کی، وہ بھی اسی خاندان سے تھا، جس کا نام تھا ولید بن عبد الملک۔ ان کی سٹوری پھر کبھی کریں گے تو سبسکرائب۔ حضرت عثمان نیگوشیٹ کرنے کے لیے مکہ گئے، لیکن وہاں پہ ان کے کافی دن گزر گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس زمانے میں امبیسڈر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان کرنے جیسا تھا۔ اس افواہ کی وجہ سے سارے صحابہ ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے جس کا نام رضوان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے ہاتھ پر بیعت لی کہ ہم مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ That all was misunderstanding۔ عثمان کچھ دنوں بعد واپس آ گئے، لیکن اس سے قریش والوں کے اسٹرانگ سگنل گیا کہ مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ بہرحال یہاں پہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا۔ اس کے پوائنٹ تھے نمبر 1، مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ نمبر 2، 10 سال کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہو۔ نمبر 3، اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکہ جائے اسلام چھوڑ کے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ کی طرف جائے اسلام قبول کر کے تو اسے واپس کرنا ہو۔ کسی بھی صحابی کو یہ ایگریمنٹ پسند نہیں آیا، کیونکہ اس میں تو کلیئرلی لگ رہا تھا کہ مکہ والے بدماشی کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ان سارے صحابیوں کی رائے سائڈ پہ کر کے اس ایگریمنٹ پر مہر لگا دی۔ جو بندہ مکہ کی طرف سے اس ایگریمنٹ کو سائن کر رہا تھا، جیسے ہی یہ ایگریمنٹ سائن ہونے لگی اس کا خود کا بیٹا مکہ سے بھاگ کر اسلام قبول کر کے یہاں مدینہ پہنچو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ وہ صحابی ابو جندل روتا رہا، چیختا رہا کہ مجھے ان ظالموں کے پاس واپس مت بھیجو، لیکن the due is the due، اور اس کو واپس کر دیا گیا۔ کافی لوگ ایسے آنے لگے اور سب کو واپس بھیجا گیا۔ ایک دفعہ ایک عورت بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئی، لیکن اس عورت کو واپس نہیں کیا گیا، کیونکہ مکہ والوں نے معاہدے میں ایک غلطی کی۔ اس معاہدے میں لکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی
مکہ سے مدینہ آئے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ آدمی، عورت کا تو ذکر ہی نہیں تھا، اور اس طرح کوئی آدمی اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تو اسے واپس بھیج دیا جاتا، لیکن عورت آتی تو اسے مزے سے رہنے دیا جاتا۔ یہ سسٹم چلتا رہا۔ آخر ایک شخص آیا جس کا نام تھا ابو بصیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واپس بھیجے، لیکن وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ کے مکہ اور مدینہ دونوں کو چھوڑ کے مڈل آف دا سٹیز رہنے لگا۔ ایسا ایسا بہت سے لوگ مکہ سے مدینہ جاتے، مدینہ سے انہیں واپس بھیجا جاتا، لیکن وہ مکہ کی بجائے ادھر ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگتے، اور یہاں ایسا ایسا پورا ایک ٹاؤن آباد ہو گیا۔ اور ان کی لوکیشن اتنی پرفیکٹ تھی کہ یہ مکہ اور شام کے درمیان جو ٹریڈ کا راستہ تھا بالکل اس کے پاس آ کے آباد ہو گیا۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ مکہ والوں سے اپنا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ اس ابو بصیر کے ٹاؤن کی وجہ سے مکہ والوں کی تجارت کا ملین اور بلین کا نقصان ہونے لگا۔ آخر کار مکہ والوں نے تنگ آ کر اس معاہدے کا تیسرا پوائنٹ جو انہوں نے بڑا خوش ہو کے ڈالا تھا، خود ہی کہا کہ اس آخری تیسرے پوائنٹ کو ختم کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر کوئی مکہ سے مدینہ جائے تو اسے پلیز مدینے میں اچھے طریقے سے رکھو۔ اور یوں آہستہ آہستہ یہ ایگریمنٹ ان کے گلے میں پھنسنے لگا۔ معاہدے کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فل فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب سے باہر جو دنیا کے باقی امپائر تھے، سپر پاور تھے، ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ تو ایک لیٹر گیا حبشہ، آج کے زمانے میں ایتھوپیا، دوسرا زمانہ گیا رومن امپائر ہرکل، اور تیسرا لیٹر گیا ایران کے بادشاہ خسرو کے پاس۔ یہ آج کے زمانے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ بڑی بات تھی، لیکن اس زمانے میں ان بادشاہوں کے لیے یہ ایسا ہی تھا جیسا آج پاکستان کے چھوٹے سے گاؤں سے کوئی لیٹر لکھے ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کو۔ لیکن ڈفرینس آج اور اس زمانے میں صرف یہ ہے کہ اس زمانے کے کرسچن اور یہودیوں کو یہ بات بہت اچھے طرح سے پتہ تھی کہ بہت جلد ایک پیغمبر، ایک میسنجر آنے والا ہے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو کہ کرسچن بادشاہ تھا، اس نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن رومن امپائر کو یہ بات بہت عجیب لگی، تو اس نے اپنے امپائر میں موجود کچھ قریش کے لوگوں کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت ابو سفیان بھی وہیں رومن امپائر میں موجود تھا۔ تو ابو سفیان رومن امپائر کے دربار میں جب پیش ہوا تو اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں پوچھا گیا۔ رومن امپائر بڑا خوش ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں سن کر، کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن وہ عربیوں میں سے ہوگا یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ ابو سفیان وہاں سے باہر نکل کے اپنے صحابیوں سے بولتا ہے کہ اب تو محمد سے رومن امپائر کا بادشاہ بھی گھبرانے لگا ہے۔ یہ تھی 2 کنگڈم، لیکن ایران کے بادشاہ پارسی تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ خسرو نے کہا کہ تم اس ڈیزرٹ سے آ کے مجھے سکھاؤ گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس نے اس لیٹر کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ 2 لوگوں کو اس نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے اپنے ہی بیٹے نے اس کو پھاڑ یعنی جان سے مار دی۔ جیسے ہی وہ دونوں لوگ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ جس بادشاہ نے تمہیں مجھے مارنے کا آرڈر دیا ہے، اس کے اپنے ہی بیٹے نے اس کو مار دیا۔ وہ یہ سن کے حیران ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ اس طرح اسلام کا نام آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔